جو یوم عاشورہ ہے، یعنی اس کی 10ویں تاریخ، اس 10ویں تاریخ میں جو یوم عاشورہ ہے، چونکہ جو عرب تھے قریش، یہ ملت ابراہیمیہ کے جو بقایا اعمال تھے اس میں سے کچھ چیزوں پر پہلے سے عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اس میں تمام بہت سی چیزوں میں تبدیلیوں کے باوجود ان لوگوں کے اندر یہ تھا کہ وہ یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے یوم عاشورہ ہی کا روزہ رکھا جا رہا تھا۔ مکہ میں بھی اگرچہ وہ فرض نہیں ہوا، وہ کوئی ضروری قرار نہیں دیے گئے اس وقت ہجرت سے پہلے، لیکن جب ہجرت ہوئی اور پھر مدینہ آئے تو یہاں دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن میں روزہ رکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تھی اور ان کی قوم کو جو نجات ملی تھی، ہم اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جو لوگ صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں وہ روزے کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں، اور جن لوگوں نے کھا پی بھی لیا ہے وہ بھی اس کے احترام میں شام تک بھوکے رہیں۔ اور گویا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ ہی کا روزہ ضروری قرار دیا گیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد پھر اختیار دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے یوم عاشورہ کا اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن اس کی یہ فضیلت برقرار رہی کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی پچھلا جو پورا سال گزرا ہے اس پورے سال کے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اعمال کے لحاظ سے بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے، تاکہ عبادتیں بھی خلط ملط نہ ہو، گڈ مڈ نہ ہو جائیں، تو اب یوم عاشورہ میں یہودی روزہ رکھتے ہی تھے، مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر چاہے وہ نفلی طور پر برقرار رہا، اس کی فضیلت برقرار رہی، لیکن اس میں یہ ہوا کہ گویا ان کے روزے کے ساتھ ظاہری طور پر اشتباہ ہو جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ سال اس سے پہلے کے 1 دن روزے کو اور بڑھا دیا جائے گا۔